टके के दलालों के आगे सर हम कर देंगे, तो आप हमें ये बात बताएं कि हम इंसाफ देने के लिए किस जगह पे जाएं। वहाँ पे एक सरबराह था, इससे हम लोगों ने कहा है कि आप पोस्टमार्टम करवाएं, मगर इसने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया और वहाँ पर पुलिस की हमदर्दी हासिल करके रो धो के वहाँ से लाशों को निकाल लिया। हमें प्रेशराइज किया गया। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि हमें प्रेशर डाला गया इस बात पे कि आप इस बच्ची को रात को दफन करें, क्योंकि हमारे पीछे पुलिस लगी है। ना ही वो शॉर्ट सर्किट था, ना ही ब्लड था, वो सरासर एक कत्ल था। और ये कत्ल के बारे 20 से 22 दिन गुजरने के बाद किसी किस्म का कोई भी काम नहीं हुआ। उसके बाद जाकर हमने सरदार शहजाद के खिलाफ 302 की FIR करवाई है कि ये शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ बल्कि ये कत्ल हुआ है। मुजरम के खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल हुई नहीं है। मैंने FIR करवा दी थी शहजाद के नाम पे, क्योंकि वो मुजरम, मेरा मुजरम वही था। ये वाकया 28 अगस्त को हुआ। मैं उस वक्त गांव नमली मेला में मौजूद था। मुझे 3 बजे बताया गया है कि ये 3 बच्चे और उनकी मां जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से मर चुके हैं। तो रात मैंने इनको बताया कि मैं आज हूँ। इन्होंने कहा आपके आने की जरूरत नहीं है, हम जनाजे लेके गाँव पहुँचते हैं। ये रात को पहुँचे और वहाँ पे जो है रात को 12:30 बजे इन्होंने वो तीनों जनाजे उधर दफना दिए, 12 बजे 1 बजे। और मैं अपनी बच्ची का जनाजा लेके घर आ गया। तो मुझे ये कहा गया है कि रात को ये जनाजा हर सूरत में करना है। तो मैंने दूसरे दिन 11 बजे अपनी बच्ची का जनाजा किया है, दफन किया है। और फिर दूसरे तीसरे दिन हमें पता चला है कि ये शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ बल्कि ये कत्ल हुआ है, मुख्तलिफ अखबारों से वीडियो देख के। तो तीसरे दिन फिर हमने गाजी चले गए और वहाँ अदालत में पोस्टमार्टम के लिए दरख्वास्त दी। फिर कब्र कुशाई हुई और पोस्टमार्टम से ये जाहिर हो गया कि ये हादसा नहीं था, ये कत्ल थे। तशद्दुद के बाद इनको कत्ल किया गया। तो कब्र कुशाई के बाद आपको जब पता चल गया कि कत्ल हो गए हैं, तो जाहिर है पुलिस अपना काम कर रही होगी, तो मुल्ज़मान कैप्टन करतार तक पहुंच जाएंगे। तो उनके खिलाफ कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? उन मुजरम के खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल हुई नहीं है। मैंने FIR करवा दी थी शहजाद के नाम पे, क्योंकि वो मुजरम, मेरा मुजरम वही था। मेरी बच्ची उसके घर में थी। आगे जो मामलात हैं वो खुद जानता है, लेकिन वो आज कल थाने में मौजूद है। लेकिन ये है कि रिमांड वगैरह उन्होंने कुछ नहीं लिया। बाहर से खाना आता है, बिस्तर आते हैं आगे पीछे। तो वो जो 3 बंदे हैं हमारे इस केस के साथ जुड़े हुए, सोबरा सिटी केस के साथ जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने पैसे वगैरह ले लिए हैं और उसको थाने में बिठाया हुआ है बस। अच्छा लियाज साहब, जिनके घर में आपकी बच्ची थी उनके साथ आपका रिश्ता क्या था, और 14 साल बच्ची के साथ उनकी क्या ऐसी कोई रंजिश हो सकती है? बच्ची के साथ रंजिश तो नहीं थी, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ इसको भी उन्होंने बस किसी तरह ठिकाने लगा दिया है। रिश्ता मेरा था, जो नगीना 2 बच्चों की माँ थी वो मेरी साली थी, मेरी घर वाली की सगी बहन थी। मेरा नाम सरदार मुराद इम्तियाज है और मैं इस कत्ल में सोबरा सिटी केस में कत्ल होने वाली बच्ची का बड़ा भाई हूँ। इससे पहले मुसाहिबा न्यूज़ पे भी मैंने एक बयान दिया था, जिसके बदले मुझे कोई कॉल्स आई, कुछ धमकियाँ भी आई, धमकियाँ मेज कॉल्स आई कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। गुजारिश ये है कि 28 अगस्त से लेकर अभी तक जितना भी केस हुआ है, थोड़ी सी सूरत-ए-हाल आपके सामने रखना चाहूँगा। 28 अगस्त को सोबरा सिटी केस 35 में जो हादसा हुआ, हादसा तो नहीं कह सकते, जो कत्ल हुआ और बेदर्दी बेरहमी के साथ जो कत्ल हुआ, उस कत्ल में 3 बच्चे और एक उनकी वालदा पहुंच रही हैं। अब सूरत-ए-हाल थोड़ी आपको बताएं कि उस कत्ल के बाद ना ही उस केस का कोई भी पोस्टमार्टम किया गया, ना ही जितना भी उसकी कोई ऐसी प्रॉपरली कोई काम हुआ जिसके ऊपर हम जरा सा भी सेटिस्फाई हों। मुकामी जो पुलिस थी, पुलिस का ये कहना है कि हम लोगों ने इसका प्रॉपरली पोस्टमार्टम कराया है, मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर नहीं आई। DSP साहब का ये कहना है कि सरदार शहजाद जो कि लवाहिकीन का वहाँ पे एक सरबराह था, इससे हम लोगों ने कहा है कि आप पोस्टमार्टम करवाएं, मगर इसने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया और वहां पर पुलिस की हमदर्दी हासिल करके रो धो के वहां से लाशों को निकाल लिया। जब लाशें जिला नमली मेला में पहुंची तो हमारे पास भी हमारी बच्ची की लाश आई। मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमें मिसगाइड किया गया था। हमें कभी कहा गया कि इस सिलेंडर फटा है जिससे मौत हुई है, फिर हमें कहा गया जी AC की गैस लीकेज होने की वजह से मौत हुई है, फिर कहा गया जी ये बच्ची फलां वजह से मौत हुई है। यानी कोई भी बात हकीकतन हमें नहीं बताई गई और हमें प्रेशराइज किया गया। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि हमें प्रेशर डाला गया इस बात पे कि आप इस बच्ची को रात को दफन करें, क्योंकि हमारे पीछे पुलिस लगी है।
اور اس بچی کی جو لاش ہے وہ مکمل طور پہ جل چکی ہے کیونکہ اس کا چہرہ سلامت تھا. پھر بھی ہم لوگوں نے اسے رات کو دفن نہیں کیا. صبح جب ہوئی تو صبح کے 11 بجے ہم لوگوں نے اس بچی کا جنازہ دفن کیا. دوسرے روز تیسرے روز آگے سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں مختلف قسم کی ویڈیوز نظر آئی. تربیلا ٹائم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں وہ پراپرلی پورے روم کا دکھا رہے تھے کہ کہاں پر بلڈ ہے, کہاں پر شارٹ سرکٹ ہوا ہے. نہ ہی وہ شارٹ سرکٹ تھا نہ ہی بلڈ تھا, وہ سراسر ایک قتل تھا. اور یہ قتل کے بارے میں جو ملوحقین تھے جنہوں نے وہاں پہ ذمہ داری لی, وہاں پہ روئے دھوئے, وہاں پہ بچی کے فرضی ماں باپ کو بلایا, ان کو فرضی ایک ماں باپ دکھانے کے بعد گاؤں میں لائے, ان کی سراسر ہمارے نزدیک غلطی تھی. دوسرا, اگر پولیس انتظامیہ کی بات کی جائے تو پولیس نے بھی غلطی کی کہ بغیر کوئی پوسٹ مارٹم کروائے 4 لاشوں کو جو بے دردی کے ساتھ قتل ہوئی تھی ان کو اجالا فاؤنڈیشن کے تابوتوں میں پیک کیا, ان کی مکمل طور پہ ڈریسنگ کی اور ڈریسنگ کرنے کے بعد گاؤں میں بھیج دیا. تو یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے, جب ہم نے اس کا واقعہ جو سردار شہزاد تھا ہم نے اس سے بات کی تو دن بدن ٹال مٹول ہو رہی تھی. ہم نے پہلے کہا بھائی آپ کسی کو نامینیٹ کریں کیونکہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, حملہ ہوا ہے, قتل ہوا ہے یا آپ نے خود کیا ہے, جو بھی ہوا ہے یہ آپ کے گھر میں ہوا ہے, تو آپ ایسا کریں کسی کو نامینیٹ کریں جس میں آپ بتائیں کہ فلاں بندے کو مجھے شک ہے. 20 سے 22 دن گزرنے کے بعد کسی قسم کا کوئی بھی کام نہیں ہوا. اس کے بعد جا کر ہم نے سردار شہزاد کے خلاف 302 کی FIR کروائی ہے. یہاں پر آپ کو ایک چیز کلیئرلی بتاؤں کہ میرا اور میری فیملی کا کسی قسم کی کوئی دشمنی سردار شہزاد سے یا اس کے خاندان سے نہیں ہے. ہمارا جو بنیادی مقصد ہے یہاں پر اکٹھا ہونے کا, 22-23 دن کی جدوجہد کرنے کا, وہ صرف اتنا سا ہے کہ جو بچی قتل ہوئی ہے اس میں وہ ایک ہماری بچی تھی. انہوں نے رات کو جا کے 12 بجے 12:30 بجے جا کے لاشوں کو دفن کر دیا. ہم نے اس کو 12:30 بجے دفن نہیں کیا. کچھ ایسی مشکوک حرکتیں ان کی جنہوں نے ہمیں ان پہ شک لایا. تو ظاہری سی بات ہے ہم کس کو لکھواتے, ہم کس کا کہتے کہ فلاں بندہ قتل کر کے چلا گیا. ہمارے نزدیک جو بندہ تھا ہم نے اسے نامینیٹ کیا, بندے نے آگے سے ہماری بات پہ عمل نہیں کیا. جو DPO کو درخواست سردار شہزاد نے دی تھی, DPO کے بعد مارک ہونے کے بعد اینڈ میں جو DSP صاحب کے پاس گئی ہے اس DPO کی جو آگے درخواست ہے وہ وہاں سے سردار شہزاد نے آگے سبمٹ کی ہی نہیں تاکہ کارروائی نہ چل سکے. دوسری بات جو قبر کشائی ہوئی ہے, قبر کشائی کی کچھ ڈاکومنٹس میں میڈیا کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس میں سب سے پہلی جو ہے 7 تاریخ کو ہم نے سیشن کورٹ میں جو اپلیکیشن دی تھی وہ یہ ہے, جو میں میڈیا کو دکھاؤں گا یا تو فرینڈ صاحب دکھائیں گے. اس درخواست میں ہم نے کہا تھا کہ ہماری بچی جو ہے وہ قتل کی گئی ہے, ہم اپنی بچی کی قبر کشائی کروانا چاہتے ہیں. اس کے بعد اس کو ایکسپٹ کیا گیا اور 4 قبریں جو ہیں ان کو کھودا گیا, ان کے سیمپل لیے گئے اور سیمپل دینے کے بعد ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بات آ چکی ہے کہ یہ سراسر ایک قتل تھا. اور قتل ثابت ہونے کے بعد انہوں نے 302 کی FIR بھی کروائی, 164 کے بیان بھی دلوائے, بندے کو باقاعدہ طور پہ پولیس کے حوالے کیا اور پولیس کی کارکردگی پہ ہمیں بڑا دکھ ہوا. ہم پہلے اپنی انکوائری ٹرانسفر کروا رہے تھے کسی اور ادارے پہ, مگر جب SHO نئے خالد رحمان صاحب آئے تو ہم نے سنا کہ یہ بڑے ایماندار آدمی ہے. ہم نے ان پہ بھروسہ کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 5 روزہ ریمانڈ کے بعد آج ہمیں کوئی بھی نتیجہ نہیں ملا. الٹا اس بندے کے گھر والے آ کر میڈیا پہ پیٹ رہے ہیں, رو رہے ہیں. میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جب 24 دن پہلے 4 لاشیں قتل ہوئی ہیں, بچوں کو کاٹا گیا ہے بے دردی کے ساتھ, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں, تب یہ لوگ کہاں تھے؟ تب یہ لوگ اقبال میڈیا روم کے پاس کیوں نہیں آئے؟ زارا 24 کو انہوں نے بٹھا کر انصاف کیوں نہیں مانگا؟ آج یہ DPO کو چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بچے کو کچھ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لڑکی کا بھائی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی الیاس غائب ہو چکا ہے اس نے بیان دینے کے بعد. یار آپ میں تھوڑی سی بھی شرم کوئی حیا ہوتی ہے انسان میں کہ ایک بندہ ہے, آپ شکر کرو اس چیز کا کہ ہم لوگوں نے اس کیس کو اٹھایا, اتنی اخباری کاٹی ہے, 4 قبریں بدائی ہیں اور اتنا ڈاکومنٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہوا میں باتیں چھوڑے جا رہے ہو آپ. جس بندے کا نام آپ کہہ رہے ہو جو بندہ غائب ہو چکا ہے یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوں گے, بچی کا یہ باپ ہے. آپ اگر یہ چاہ رہے ہو کہ معاملہ بالکل دب جائے تو میں پھر سب سے یہ گزارش کروں گا کہ 3 خون آپ معاف کر دیں. آپ نے پہلے بھی معافی کر دیے تھے, آپ بالکل اس کو بھی 12 جو کام ہم کر رہے ہیں ہمارے کام میں مداخلت مت کریں. رہی پولیس کی بات تو پولیس بالکل اس میں کوئی کارکردگی نہیں کر سکی. پہلے پوسٹ مارٹم نہ کرنا, بہت سارے معاملات میں پولیس کی کمزوری. میں نہیں کہتا پیسہ کھایا جو بھی کھایا وہ بہتر جانتے ہیں, ان کا ایمان ہے, وہ جواب دیں گے اس چیز کا, مگر پولیس کی بہت کمزوری ہے اور شرم سے ڈوب مرنے کا مقام. جو ہیں 4 قبریں کھودنے کے بعد بھی آپ نے کچھ نہیں کیا. اور میں پھر سے ایک بار شکریہ ادا کروں گا اس کیس کو اوپر لانے کے لیے غازی پریس کا. غازی کے جو جرنلسٹ ہیں, جو صحافی ہیں, ان کو بہت ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ انہوں نے یوں کیا, انہوں نے یوں کیا. کچھ بھی نہیں کیا. غازی کے جو صحافی ہیں خصوصاً عطر خان, ایڈوکیٹ شاہد جمیل صاحب, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پوری نمنی میرا کی طرف سے, جو آپ نے اس کیس کو ہائی لائٹ. جو آخری کوشش تھی جب کوئی انسان قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو پھر یہ 3 پیس سوٹ پہن کر یہ کہتے ہیں بھئی آپ نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا.
عمران خان صاحب میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہم آپ کی ریاست مدینہ میں رہنے والے عام شہری ہیں. جب آپ کا قانون آپ کے انصاف دینے والے ادارے 2% کے دلالوں کے آگے سرخم کر دیں گے تو آپ ہمیں یہ بات بتائیں کہ ہم انصاف دینے کے لیے کس جگہ پہ جائیں. ہم کس کو بتائیں؟ آپ کے بڑے سے ایک کو ٹھیک کرتے ہیں، دوسرا پیچھے سے کال کر دیتا ہے، دوسرے کو کرتے ہیں، تیسرا ٹانگ اڑا دیتا ہے. بچہ بھی جانتا ہے سوبرا سٹی کے علاقے میں جگہ جگہ پہ چیک پوسٹ بنی ہوئی ہیں. ہم وہاں پر گئے تو ہمیں 30 سے 35 منٹ لگے وہاں پہ انٹری کے لیے. اتنے حساس علاقے میں 4 قتل ہوتے ہیں، ٹانگیں کاٹی جاتی ہیں، بچوں کی چھریاں ماری جاتی ہیں ان کو. تو آپ نے کیا رد عمل لی ہے؟ میں واقعہ کی پوچھنا چاہتا ہوں چیف انجینئر سے، جی ایم سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنا حساس ادارہ آپ نے نوٹس بھی لیا. چیف انجینئر صاحب کہیں آپ کا بیٹا تو ملوث نہیں ہے؟ کہیں آپ کے کوئی لواحقین یا آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار تو ملوث نہیں ہے جو آپ اس چیز کو بجائے اس چیز کو اٹھائیں آپ دفنا رہے ہیں اس چیز کو، آپ پیچھے سے زور دے رہے ہیں. آپ نے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا. آئی جی کے پی کے صاحب کی بات کریں، آپ کا کتنی بڑی پوسٹ ہے آپ کی. آئی جی صاحب ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں سب سے بڑی پوسٹ آئی جی کی ہوتی ہے، مگر کیا آپ کی پوسٹ اتنی بڑی ہے کہ 4 بچوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور آپ کے کانوں میں جوں بھی نہیں رہیں گی؟ آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، آپ نے کوئی نوٹس نہیں لیا. ہم اس چیز کا کیا مطلب سمجھیں؟ خدا رہا میں دوبارہ سے التجا کرتا ہوں عمران خان سے، آئی جی کے پی کے سے، ڈی آئی جی ہزارہ سے کہ اس کیس کی شفاف انویسٹیگیشن کی جائے. اگر اس کیس میں کچھ آپ نے پھر دوبارہ سے اگر کوئی ڈھیلا پن دکھایا، اگر دوبارہ سے ہمارے ساتھ قانون نے تعاون نہ کیا تو ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم روڈوں پہ نکلیں گے، کیونکہ ہم اپنی بچی کا خون کسی معاملے میں بھی معاف نہیں کر سکتے. 3 خون آپ کو معاف ہو سکتے ہیں، آپ پیسے کھا کر پیچھے ہو سکتے ہیں، مگر جو بچی ہماری قتل ہوئی ہے ہم مرتے دم تک اس بچی کا پیچھا، اس بچی کے جو قتل ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے.